آج میں ملیشیا میں ایک نمائش میں آیا ہوں اور یہ جو نمائش ہے یہ بیٹریز سے چلنے والی کاروں کی ہے۔ اس میں ہر اس کمپنی نے اپنا سٹال لگایا ہے جو یا تو بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں یا بیٹریاں بناتے ہیں، اور صرف بیٹری کار نہیں، یہاں پہ موٹر سائیکلز بھی ہیں جو بیٹری سے چلتے ہیں، بائکس بھی ہیں، سائیکلز بھی ہیں اور کاریں بھی ہیں۔ تو اس نمائش میں ان لوگوں نے کیا ڈسپلے کیا ہے، آ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ڈسپلے کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کار کی بات کر لیں تو یہ جو گاڑی ہے یہ بیٹری سے چلنے والی ہے اور ٹوٹلی ای وی بائک ہے، الیکٹرک بائک ہے، اور یہ جو گاڑی ہے یہ بھی بیٹری سے چلنے والی ہے۔ وہ جو ہے یہ سب گاڑیاں بیٹری سے چلنے والی ہے۔ یہ دیکھو اینٹیک ٹائپ کی ہے اور یہ بھی بیٹری پہ کنورٹیبل ہے۔ یہ جو گاڑیاں ہیں یہاں پہ جو نمائش کے لیے ڈسپلے ہیں، یہ سب گاڑیاں جو ہے یہ الیکٹرک کارز ہیں جو کہ بیٹری سے چلتی ہیں، اور یہاں پہ اس کو ڈسپلے بھی کیا ہے، وہ بیٹری ہے۔ اس کا جو انجن ہے اس میں فیول یوز ہی نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے یہ اینٹیک ٹائپ کارز ہیں، پرانی گاڑیاں ہیں، ان کو بھی بیٹریز پہ کنورٹ کیا ہے اور یہ بہت پرانی ہے۔ یہ دیکھیں اولڈ سٹائل، یہ بھی ہے اولڈ سٹائل۔ تو یہاں پہ ہر ایک کمپنی نے اپنے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اپنا سٹال لگایا ہے، اور یہ چیزیں اب ملیشیا میں بہت ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے، یہ دیکھو یہ ڈیفینڈر جیپ ہے، اسپیشلی پہاڑی علاقوں کے لیے جو یوز کرتے ہیں، اور یہ ٹائرز ہیں جو کہ ٹائرز بزنس کرتے ہیں گاڑیوں کے لیے، اور یہاں پہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جو گاڑیاں بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں۔ اور یہ جو ای وی ایگزیبیشن ہے، جو الیکٹرک وہیکلز جو بیٹریز پہ چلتی ہیں، یہ جو ایگزیبیشن ہے یہ ملیشیا میں اب بہت ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملیشین گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ نینو ٹیکنالوجی اور رینیویبل انرجی ٹیکنالوجی کو امپروو کرے۔ تو لوگوں میں ایڈورٹائز کرنے کے لیے، لوگوں کو باخبر رکھنے کے لیے اس طرح کے ایگزیبیشن کی ارینجمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے پیسے بھی جو ہے موسٹلی گورنمنٹ ہی فنڈ کرتی ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی کے ایڈورٹائزمنٹ یا ملیشیا کے اکانومی میں انٹروڈیوس کرنے کا گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہے اور لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ گورنمنٹ کو فائدہ یہ ہے کہ گورنمنٹ باہر سے جو آئل جو فیول امپورٹ کرتی ہے، جب گاڑیاں الیکٹرک ہو جائے گی تو گورنمنٹ پہ اس کا برڈن کم ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے جو لوگوں کو اس میں اٹریکٹ کر رہے ہیں، اور اس میں لوگوں کو انوالو کرنے کی گورنمنٹ کی جو کوشش ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے ان سے یہ پیسہ نکال کے گاڑیوں میں یا کاروبار میں انویسٹ کر لیں۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے کوالالمپور کے کنونشنل سینٹر میں جو کانفرنس ہو رہی تھی، ایگزیبیشن ہو رہی تھی رینیویبل انرجیز پہ، اس پہ بھی میں نے بات کی تھی، اور آج جو رینیویبل انرجیز پہ جو یہاں ایگزیبیشن ہے، نمائش ہے جس میں سارے الیکٹرک گاڑیاں شوڈ ہیں، ڈسپلیڈ ہیں۔ یہ دیکھو دس از another one، اور یہ جو بائکس ہیں ویری ان گڈ کلر، یہ بھی سارے الیکٹرک بائکس ہیں جو بیٹری سے چلتی ہیں،
اور یہاں پہ جو نمائش ہے اس میں کوئی ایسی گاڑی ڈسپلے ہی نہیں ہے جو پیٹرول یا ڈیزل سے چلتی ہے. یہ سارے جو ڈسپلیڈ ہے یہ ای وی ویکلز ہیں، الیکٹرک ویکلز ہیں، بجلی سے چلنے والی کاریں ہیں، کیونکہ یہ نمائش بھی ای وی کی ہے. اور صرف الیکٹرک ویکلز کی یہاں پہ بیٹریز ڈسپلے نہیں ہیں بلکہ ساتھ ان کے پارٹس بھی ڈسپلے ہیں. یہ دیکھیں یہ ان کے پارٹس ہیں ڈفرینٹ، اور اس کے ساتھ ڈفرینٹ کمپوننٹس بھی یہاں پہ ڈسپلیڈ ہیں. This one is a clip. تھینک یو. اور یہاں پہ پارٹس، ٹائرز اور ایون بیٹری کمپوننٹس، بیٹریز، سب کچھ یہاں پہ ڈسپلے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز بھی آ کے یہاں پہ اپنا اسٹال لگاتی ہے، اس کے لیے کہ یونیورسٹیز کے جو ریسرچ گروپس ہیں، وہ جو کاروبار، وہ جو ریسرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے ساتھ یہ ایم او یو سائن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، ان کے پاس چونکہ آلریڈی پیسہ ہوتا ہے، لیکن ان کو ریسرچرز چاہیے کہ بیٹریز میں ریسرچ کر لیں اور نیو اچھی بیٹریز بنائیں، نیو بیٹریز جن مٹیریل سے بنی ہوتی ہے ان مٹیریلز پہ ریسرچ کر لیں. لک ایٹ دس بائک، ہاؤ بیوٹیفل اٹس لکس. دس از این الیکٹرک بائک اور دیر از نتھنگ لائک پیٹرول اور ڈیزل. تو اس سے ای وی اور الیکٹرک ویکلز کی جو انٹروڈکشن ہے سوسائٹی میں، اس سے نہ انوائرمنٹ کلین ہوگا کیونکہ اس سے کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہی نہیں ہے، نو اسموک، نو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن. یہ شاک ایبزاربر ہے جو یہاں پہ لگائے ہیں، گاڑیوں کے ڈفرینٹ ڈسپلے ہیں. اور یہاں پہ اس گاڑی کو دیکھیں، یہ پوش گاڑی ہے جس کا شاید ہم نے پاکستان میں نام ہی نہیں سنا تھا کیونکہ یہ بہت ایکسپینسو ہے. اور اب یہ ساری انڈسٹری جو آٹو موبائل کی جو انڈسٹری ہے، یہ پیٹرول اور ڈیزل سے بیٹریز پہ کنورٹ ہو رہی ہے. تو بیٹریز پہ یہ کنورٹ ہو کے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ کلین انوائرمنٹ جو یورپ اور ان کنٹریز، یہ کنٹریز اس میں وہ کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے. تو کلین انوائرمنٹ کے لیے، کیونکہ اس میں نو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن ہے. اس کے علاوہ جو ہم آئل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اپنے ملک، تو اپنے زر مبادلہ کے کافی سارے جو پیسے ہیں وہ ہم ان کنٹریز کو، آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کو پے کرتے ہیں. کیونکہ ہم اگر پاکستان کی بات کر لیں تو ہمارا وہ جو فیول بل ہوتا ہے، انرجی بل ہوتا ہے، دیٹس ٹو ہائی، اور ہم بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کو پے کرتے ہیں. اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ، اسپیشلی ملیشین گورنمنٹ، یہاں پہ ان کاروں کو جو بیٹری سے چلتی ہے، اس لیے بھی ان کو انکریج کر رہی ہے لوگوں کو کہ اس میں آ کے انویسٹ کریں اور الیکٹرک گاڑیاں استعمال کر لیں. کیونکہ ملیشیا میں بجلی بہت سستی ہے بھی بہت زیادہ اور سستی بھی ہے. تو اس لیے لوگ اس طرف راغب ہو رہے ہیں، اس طرف آ رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں تو بجلی ہی نہیں ہے تو ہم کیا الیکٹرک ویکلز یوز کریں گے. لیکن پھر بھی امید رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو قابل حل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ لوگ اپنے پیسے جو ان کے پاس ہوتے ہیں ان کو نئی ٹیکنالوجیز میں انویسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی لاسٹ ایگزیبیشن میں، لاسٹ نمائش میں، کہ ملیشین گورنمنٹ نہ صرف الیکٹرک گاڑیوں کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کر رہی ہے بلکہ ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کو بھی انٹروڈیوس کر رہی ہے. لک ایٹ دس کار، اٹس اے بیوٹیفل شیپ. یہ ساری جو ہیں یہ بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں ہیں اور لوگ بھی اس میں کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں کیونکہ ایک نیو تھیم ہے، ایک نیو آئیڈیا ہے، ایک نیو سوچ ہے. تو لوگ بھی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں
اور گورنمنٹ بھی اس طرح کے ایگزیبیشن ارینج کر کے لوگوں کو انکریج کر رہی ہے کہ آئیں اس میں انویسٹ کریں، اس کو دیکھیں. تو نہ صرف کمپنیاں اس طرف ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتی ہے، بلکہ یونیورسٹیز میں جو ریسرچ گروپس ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں، کیونکہ لوگ یونیورسٹی میں پروفیسرز کو پروجیکٹ مل جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، اور جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو جو ریکوائرڈ مٹیریل وہ مل جاتے ہیں. یہ ہیں ڈاکٹر تان. ڈاکٹر تان, شو یور ہینڈ. دس از ڈاکٹر تان, a postdoctoral research fellow working with me in my own research group. یہ ہمارا اسٹال ہے جو کہ ہم نے اپنے ریسرچ کو ڈسپلے کیا ہے، اور کوئی آ کے پوچھے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. اور اس طرح کے ڈسپلے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے انٹریکشن ہو جاتی ہے، لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور ملاقات کے علاوہ لوگوں کا نیو کنیکشنز بنتے ہیں، اور انہی لنک سے پھر آگے پروجیکٹ سائن ہوتے ہیں اور پروجیکٹ ملتے ہیں. یہ ڈرون ہے، اس ڈرون کو دیکھیں. دس از ٹوٹلی an electric fitted battery drone. Here is more display of electric vehicles, so displayed all here. And here at the end I will show you the very famous electric vehicle of the company that's made by Tesla, American company hai, and this company revolutionized the electric cars industry in the world. Very very good car and very good company, Tesla. So these are the things that I want to show you کہ اس طرح کے ایگزیبیشن، اس طرح کے میلے لگنے چاہیے. لوگوں کو بھی نکلنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی بھی مارکیٹنگ ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو نئی چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے. پروفیسرز بھی اپنے آفیسز سے، میرے جیسے ریسرچرز بھی اپنے آفیسز اور لیبارٹریز سے نکل کے نئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور یہاں سے آئیڈیا لے کے پھر نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں، اور یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، ہمارے اپنے ملک میں بھی ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے، انویسٹرز انویسٹمنٹ کریں، اور لوگ نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیں، پیسے لگائیں اور نئی ٹیکنالوجی کو سیکھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کہاں پہ ہیں. So this is enough for today. In another video we'll show you some other things tomorrow, hopefully. Bye bye.